السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم نے سوسائٹیوں کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بہت ساری انفارمیشن آپ کو دی ہے۔ آج کی انفارمیشن بھی بڑی زبردست ہے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی لازم کیا کیجئے۔ کوئی انفارمیشن درکار ہو تو ناظرین، جتنا ہمارا علم ہے ہم اپنے علم کے مطابق آپ کو وہ راستہ ضرور دکھائیں گے۔ اگر کہیں فورجری ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بے شک آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنا نمبر شیئر کیجئے، ہم اس میں آپ کے ساتھ لازم رابطہ کریں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ پھر یہی ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متعلق ہم نے بڑی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچائی تھی، یہ کس طرح بنتی ہیں اور اس میں کیا قوانین ہوتے ہیں اور پھر کس طرح یہ آگے چل کے ممبران کو ڈیلیورنس دیتے ہیں اور ممبران اپنے گھر بنانے کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ چائنا کٹنگ کے ذریعے یہ کس طرح کرپشن جو سوسائٹیوں کی انتظامیہ ہوتی ہے، یہ کس طرح یہ کرپشن کر لیتے ہیں اور کس طرح پھر ادارے ان کو ایک سہولت کاری کا رول اس میں پلے کرتے ہیں۔ میں یہ لفظ استعمال کروں گا، اداروں میں جو بیٹھے افسران ہیں وہ اگر تھوڑا سا سٹرکٹ نظام رکھیں تو یہ بڑی جو کرپشن کر رہے ہیں یہ لوگ 9-10 لوگ ہوتے ہیں آ کر جس طرح یہ لوٹ مار کرتے ہیں، تو یہ کافی طریقوں سے اس میں سادہ لو عوام کو لوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا اس طرح ہے کہ جب یہ ایک لے آؤٹ پلان بنتا ہے، اس کا نقشہ بن جاتا ہے، اگر تو چونکہ کوآپریٹو سوسائٹیاں پنجاب کے اندر بھی ہیں، اس پہ ہم پنجاب والی جو کوآپریٹو سوسائٹیاں ہیں اس کی طرف ہم ابھی نہیں گئے، ہم فی الحال اسلام آباد کی کوآپریٹو سوسائٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ نقشہ اور زمین کی جو تصدیقی کاغذات ہیں یہ سی ڈی اے ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتے ہیں، وہاں اس کا ایک لینڈ کا سیکشن بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کا وہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، ویریفائی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو پھر ایک لے آؤٹ پلان کی منظوری دی جاتی ہے، نقشہ دیا جاتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جیسے یہ پہلا کوئی ایک بلاک لانچ ہو گیا تو انہوں نے ایک پلان دیا ہوتا ہے کہ اس کے ایریے کے سراؤنڈنگ ہم نے خریداریاں کرنی ہیں اور یہ ہمارا آگے سوسائٹی بنانے کا یہ اگلا پلان ہے، یا ہمارا یہ کہ اس کے بعد ہم فلاں فلاں بلاکس کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو وہ پلان کیا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ پھر خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، ممبران تک ڈیلیورنس جانا شروع ہو جاتی ہے، کچھ ایریا کچھ پاکٹس جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ پلاٹ بکنے شروع ہو گئے، وہ پھر ممبران تک پہنچتے ہیں جن ممبران نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ریوائز پلان کے طور پر وہ سارا دیا جاتا ہے، اس کے دوران یہ سمجھتے ہیں سوسائٹیوں والے، قانون کے اندر بھی ان کو یہاں پر آ کر تھوڑی رعایت مل جاتی ہے کہ ریوائز پلان کے اندر یہ اپنے نقشے کو رد و بدل ضرور کر لیتے ہیں، لے آؤٹ پلان کے اندر بھی پھر وہ چیزیں یہ جمع کرواتے ہیں، تبھی وہ ان کو این او سی جاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، اس میں پھر اس دوران پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر چائنا کٹنگ یا چائنا کٹنگ اصل میں ہے کیا، یا کس طریقے سے یہ پھر چائنا کٹنگ کرتے ہیں۔ اب اس میں مثال کے طور پر میں پچھلی 1-2 ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے رقبے رکھے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے جناب سکول ہوتے ہیں، بچوں کے سکولز، پھر اس کے لیے قبرستان ہوتا ہے، پھر پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں، پھر پارکس ہیں، مساجد ہیں۔ تو یہ پھر اگر مطلب چند کنالوں پر بنایا ہوا ہے تو اس میں سے کوئی 10-20-25 مرلے کاٹ دیے، کوئی 1-2 کنالیں بیچ میں سے کاٹ کے اس کو اور مزید چھوٹا کر دیا، وہ پھر جو دوبارہ انہوں نے ریوائز پلان دینا ہوتا ہے اس کے اندر جا کے وہ کاغذات بنا کے نقشہ، چونکہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں، اس نقشے والے کو بتایا کہ یہ رقبہ جی اس کو ہم نے اتنا چھوٹا کر دیا، اس کے مطابق ہمیں دوبارہ وہ پھر نقشہ منظوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ چونکہ چھوٹا کرنے پہ تو چونکہ وہ لے آؤٹ پلان تو منظور ہوتا نہیں ابھی، وہ چیزیں تو ابھی ان کے پاس وہ ایک آپشن موجود ہوتی ہے، اس میں یہ پھر وہ پلاٹ بنا کے وہ ایم سی والے پھر اس میں اگر تو کوئی ایماندار ایم سی والا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنے دے گا، لیکن آلموسٹ ہم میرے سوسائٹیوں والے کافی جاننے والے ہیں، آلموسٹ جو سوسائٹیاں ہیں وہ اسی طرح کے جو یہ وائلیشن ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، یہ کرنے میں ملوث ہیں۔ تو ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادارے کس طرح اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔
اب اداروں کے علم میں جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر اس میں سے جو ان کا حصہ برائے جسہ ہوتا ہے وہ اپنا حصہ لے کے تو وہ ایک طرح کی ایک خاموشی اختیار اس میں کر لی جاتی ہے۔ تو اگر سزا ہو، بڑا سنا تھا پچھلے دنوں جی فرانزک آڈٹ ہو رہا ہے، جی فرانزک آڈٹ کرنے والے بھی ان کے دفتروں میں راتوں کو آ کے بیٹھے رہتے تھے، وہ کیا فرانزک آڈٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ چونکہ ہر چیز یہاں اس ملک میں خریدی جا سکتی ہے، اگر نہیں کوئی خرید سکا تو اب تک جو سچائی کو نہیں خرید سکا، سچائی تو قدرتی ضمیر کے اندر سے اٹھتی ہے اور پھر جس کے اندر یہ بیٹھ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی، چونکہ یہ دنیا تو عارضی ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، اگلی دنیا کی طرف جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ سارے جو مطلب جس طریقے سے یہ اس طرح یہ غریب اور معصوم جو ممبران ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی کوئی لاٹھی پڑے تو شاید بہتری آ جائے، لیکن تاحال ہمیں تو بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کو بار بار، مجھے کئی دوستوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم پاکستان کو بار بار کیوں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ ان کے متعلق، میں نے کہا یار وزیر اعظم ایک سچا آدمی ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ ملک کے اندر کرپشن یا یہ جو ناانصافی ہے یا لاقانونیت ہے اس کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اداروں نے کس قدر ایک اچھے اور بہترین انسان کو ضائع کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، چونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جب تک سزا کا نظام ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، اداروں کے اندر کرپشن ختم نہیں ہوتی، وزیر اعظم اکیلا اگر ایک اچھی سوچ کا مالک ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گے، تب تک اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے پھر یاد کرا دوں اس چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔